رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ عزیز آلتی مار کر آنکھیں بند کر کے اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے والد غصے میں کمرے میں داخل ہوئے اور لائٹ جلاتے ہوئے غصے سے بولے، نہ تم خود سوتے ہو نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ محلے والے الگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو رات کو اجنبی زبان میں بولتا رہتا ہے۔ آخر عامل بننے کا بھوت تمہارے سر سے کب اترے گا؟ ابا جی، لوگوں کی یہ مجال کہ میرے متعلق باتیں کریں، میں ان کے منہ بند کر دوں گا۔ عزیز آنکھیں نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ابا بولے، بیٹا دیکھ، یہ عامل بننے کا خواب دیکھنا چھوڑو اور سیدھی سادی آسان زندگی گزارو۔ وہ بولا، ابا جی اب تو منزل میرے سامنے کھڑی ہے، بس آخری چلہ باقی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد دن میرے قبضے میں آ جائے گا اور میں بہت بڑا عامل بن جاؤں گا۔ آج چلے کی آخری رات تھی۔ آدھی رات کو قبرستان میں ایک حصار کے اندر عزیز آنکھیں بند کیے عملیات میں مشغول تھا کہ اچانک کچھ خوفناک آوازیں ابھریں۔ ان آوازوں میں رفتہ رفتہ تیزی آ گئی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ ان آوازوں سے اس کے بدن میں کچھ جرجری سی ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ آوازیں کچھ مدھم سی ہونے لگیں تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں۔ اچانک درجنوں کی تعداد میں خوفناک شکلیں نمودار ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنے خوف پر قابو پایا۔ ان شیطانی طاقتوں کی بھرپور کوششیں تھیں کہ وہ یہ عمل مکمل نہ کر پائے اور ڈر کر بھاگ جائے، مگر عزیز اپنے ارادے کا پکا ثابت ہوا۔ اسے اپنے خوف پر مکمل کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس کے عملیات میں تیزی آنے لگی۔ تھوڑی دیر تک یہ جنگ جاری رہی اور پھر جیتا آخر عزیز۔ خوفناک آوازیں اور شکلیں غائب ہو چکی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مخلوق ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب 2 مخلوق اس کی غلام تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی باچھیں کھل اٹھی۔ اس نے اپنے عمل کی وجہ سے دراصل ایک جن کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اب وہ اس کی مدد سے لوگوں کے الٹے سیدھے کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جن اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے ہوا میں معلق تیرتا رہا۔ اچانک اسے جن کا ایک ہم شکل نظر آیا۔ وہ اس کا ہم شکل بھائی تھا۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، او انسان کے بچے، تو نے اپنے عمل سے میرے بھائی کو تو قابو میں کر لیا، اب دیکھنا میں اپنے بھائی کو تیرے چنگل سے کیسے آزاد کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ عزیز نے اپنے گھر کے ایک حصے میں اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ مختلف اخباروں میں اپنا اشتہار دے دیا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ اس کے آستانے پر لوگوں کا ہجوم امڑ آئے گا۔ ایک دن 2 بھائی اس کے آستانے میں داخل ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک بولا، بابا میرا قد دیکھیں، اتنا لمبا ہے کہ اس پر بانس کا گمان ہوتا ہے، اور یہ میرا بھائی اتنا دبلا ہے کہ جیسے کوئی کئی دنوں سے فاقوں سے ہو۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عزیز بولا۔ وہ بولا، آپ تو عامل ہیں، کچھ اس طرح کا کریں کہ میرا قد مناسب ہو جائے اور میرا بھائی موٹا ہو جائے۔
عزیز نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے مسئلے کا حل ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور جن کو حاضر کیا۔ جن کی صرف وہی دیکھ اور سن سکتا تھا حاضر ہونے والا جن اس جن کا ہم شکل بھائی تھا جسے عزیز نے قابو میں کیا ہوا تھا۔ ہم شکل ہونے کی وجہ سے عزیز اسے پہچان نہ سکا اور اسے ان دونوں کا مسئلہ بتا کر اس کا حل کرنے کا عمل پوچھنے لگا۔ پھر جو عمل جن نے بتایا وہ ہی عزیز نے ان دونوں کو بتا دیا۔ ایک ہفتے کے بعد آنے کا وقت دے دیا۔ وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جن نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی تم نے میری جگہ کیوں لی؟ وہ بولا، دیکھو تم اس شخص کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تمہیں کرنا پڑے گا، مگر میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میں نے اسے الٹا عمل بتا دیا ہے، اب دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ عزیز کے پڑوس میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا۔ عزیز بولا، جی بولیے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ کریں۔